بنا کے تشکیل کراؤ بنجائے علاقوں کی. لو جی میں جماعت بنا کے آ گیا. وہ بنجائے علاقہ جو آپ نے کہا تھا مضبوط جماعت ہے, 5-6 آدمی 4-4 مہینے والے کھلے خرچے کے ساتھ جا رہے ہیں, اپنے ساری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمیں تو کوئی روک دے دو, بنجر کوئی روک دے دو, ارتداد کا روک دے دو. دو سنو بات, صحابہ کے یہاں خروج کے 2 مقاصد تھے, جہاں بددینی ہو, دین میں کمی آ گئی ہو, یا ارتداد آ گیا ہو. یہ دو ہی موقع ملے. خروج کی 2 ہی مقاصد ہیں, 2 تقاضے ہیں, ارتداد یا دین میں کمی آنا. سارے علاقے جتنے ہمارے ہیں ان سب میں ایسے مضبوط جماعتیں بنا کے جاؤ. ان علاقوں کے لیے صحابہ کا, حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صحابہ کا سالانہ خروج کا اوسط 6 سے 7 مہینے تھا, اور 5-6 مہینے مقام پر ہے. 6-7 مہینے اللہ کے راستے میں, اور سب ایسے علاقوں میں, سارا خروج ایسے ارتداد کے علاقوں میں ہوا ہے. جہاں جاتے تھے وہاں ایسی محنت کا میدان بناتے کہ وہاں عملہ تیار کر, آگے جب بڑھتے جب وہاں نظام قائم کرتے تھے, محنت کا نظام قائم کرتے تھے, پھر آگے بڑھتے. ہاں آپ حیدر بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت ہے, بیمار ہیں, مرض الوفات میں ہیں, لیتے ہوئے ہیں, بھاگے ہوئے ایک ساتھی, بھاگو علی مبین کیا ہوا؟ فلاں علاقے میں دین میں کمی آ گئی, آپ پریشان ہو گئے. دیکھو صحیح آخری وقت ہے, بیمار ہے, لیکن کانوں میں خبر پڑ گئی کیا کہ دین میں فلاں علاقے میں کمی آ گئی. بے چین ہو گئے, بول گئے اپنے آپ, اپنے درد بھول گئے, اپنی تکلیف بھول گئے. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں دنیا سے صبح کو رخصت ہو جاؤں, شام ہونے سے پہلے وہاں جماعت بھیج دینا, اور اگر شام کو رخصت ہو جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے وہاں جماعت بھیج دینا. کہاں بھیج دینا؟ ارے بولو بھائی, جہاں دین میں کمی آ گئی, یہ خبر آئی ہے کہ اپنی پرواہ نہیں ہے, اپنی بیماری کی پرواہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو تم مجھ میں لگ کر وہاں جماعت بھیجنا بھول جاؤ. اتنی دیر بھی مت کرنا کہ صبح شام تک یا شام صبح تک وہاں جماعت روانہ بھیج دے, روانہ کر دینا. کیا ہے یہ؟ بے چینی ہے. یہ امت بنا ہے, اس امت کو بنانے میں اتنی محنت لگی ہے کہ ان کی جنہوں نے یہ بات کہی ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کہ امت میں بڑا حال آیا ہے, سب سے بڑا حال صحابہ میں آیا ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال. چاروں طرف ارتداد کی خبریں, مدینے میں حملے کی خبریں, مسلمان کذاب نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا, ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور مدینے میں حملے کی خبریں, اور زکوٰۃ کے انکار کی خبریں, اور آپ نے سب سے پہلے تو اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا. اس کا کوئی مشورہ نہیں ہے, اس کا مشورہ ہو چکا, منصور صاحب میں کوئی مشورہ نہیں, جماعت روانہ کر دی. اور جو بچے, سنو غور سے, میں آپ کو خروج بتا رہا ہوں کہ خروج کب تھا اور کتنا تھا, کہ اٹھا کر جو بچے ہیں ان کو بھی کہا انہیں بھی لے کے نکلنا ہے, نکلو. اس پر کسی کی رائے نہیں تھی, اے تمہیں آگے بڑھے, کیونکہ اور تو کسی کی ہمت تھی, اے تمہارے استعمال, اے سجاد بہادر صاحب آگے بڑھے کہ نہیں یہ آنے والے بتا رہا ہے, عورتیں ہیں, بچے ہیں, اور ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, یہاں حملے کی خبریں ہیں, انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے, یہ تو یہاں رہ جاؤں. سنو غور سے, حالانکہ سب سے زیادہ تو اثر ان پہ ہونا چاہیے. ہر وقت کے ساتھی تو بڑے صدیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, شروع سے آخر تک کے ساتھی تو آپ ہیں, لیکن بڑوں سے بڑے کام لیے جاتے ہیں. اور بڑے کیسے بنتے ہیں؟ بڑی قربانیوں سے بنتے ہیں بڑے. ہاں, بڑے نے مراد یہ ہے بڑی بڑی قربانیاں دیے ہوئے ہیں. تو کیا فرمایا؟ زور سے ہاتھ مارا حضرت عمر کے سینے پر,
जमाने जहाले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, अब ढीली बातें करता है। महाराज नहीं, हम जाएंगे, हमारे जाने के बाद यहाँ हमलावर हो जावे, हमला कर देवे, और यहाँ जो है अजवाज मुतालात और औरतों बच्चों को जो है शहीद कर दे, इनकी लाशों को देखने वाले भी ना हो, कुत्ते भेड़िए खींचते फिरे, इसको बर्दाश्त करूंगा। दीन में कमी आ जाए इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मदीना खाली कर दिया। चंद दिन चंद रातें ऐसी मदीने में गुजरे हैं कि माजूरीन और औरतों बच्चों के अलावा कोई नहीं, सारा मदीना खाली कर दिया। क्या समझाया? मसलों का हल ये है, बस्तियां खाली करो। कल से आप सुन रहे हैं इस बात को कि इज्तिमा का क्या मकसद है। ये मकसद है, आला खुरूज ये है, इज्तिमा से आला खुरूज ये है कि किसी घर का कोई घर ना छूटे, सारे बालिग मर्दों को निकाल दो 4-4 माह के लिए, ताकि हर घर के अंदर दावत की मेहनत दाखिल हो जाए, हर घर के अंदर हिदायत का निजाम चालू हो जाए, हिदायत दाखिल हो जाए, हर घर के अंदर दीन दावत का निजाम चालू हो जाए और कायम हो जाए। एक एक घर से 4-4 सबको निकाल, एक को छोड़कर। यह आला खुरूज फरमाया इज्तिमा से चाहते हैं। और ये सब इज्तिमा से पहले, इज्तिमा से नहीं, इज्तिमा से पहले, इज्तिमा का खुरूज इज्तिमा से पहले है। और अदना खुरूज ये है कि कम से कम हर घर से एक आदमी तो निकालो, कम से कम हर घर से एक आदमी तो निकालो। तो इस तरह बंदे इलाकों में आप जाकर इन जमातों को समझा के भेजो कि जाकर इस तरह मेहनत को उठावे। कि मेहनत का उठाना यह है, वहां मेहनत के लिए लोग तैयार करें, साथी तैयार करें। किसी इलाके में कोई नकद जमात निकाले बगैर, 4 महीने की जमात बनाए बगैर, और वहां मुकामी काम जमाए बगैर अगर आप आगे बढ़ गए तो आपने अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत की है, सैयदुल अंबिया की मेहनत नहीं करी। सुन लो गौर से, बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं। 2 मेहनतें हैं, एक अंबिया अलैहिस्सलाम की और एक सैयदुल अंबिया की, 2 मेहनतें हैं। अंबिया की मेहनत यह है, मैं शुरू से आपको अर्ज कर रहा हूं, आए मेहनत करी और मेहनत करके उम्मत तैयार करी, चले गए, मेहनत भी साथ ले गए, और जो है उनके जाते उम्मत गुमराह हो गई। ये अंबिया की मेहनत है। आप सल्लम की मेहनत ये नहीं है। क्या आप सल्लम की मेहनत क्या है? आप मेहनत की, अमला बनाया कितना? अरे 23 साल में कितना अमला बनाया आप सल्लम ने? अरे बताओ, 1.5 लाख से ऊपर अमला बनाया। की तहकीक की है, 30-35 हजार इस्तेमाल हो गए, 23 साल, 1.25 लाख आखिर बची। क्या फरमा रहे हैं सर? अल्लाहु अकबर। कौन? मौलाना साहब रहमतुल्लाह है, तो साहब जिन्होंने लिखी है, उनसे फिर कौन समझेगा साहबा की सीरत? फरमाया मैंने सारी सीरत साहबों का खंगाला, कहीं एक साहब नहीं मिला जो दाई ना हो। ऐसा अमला तैयार किया 1.5 लाख से ऊपर का, 100% दाई, 100% निछावर इस मेहनत पर, 100% निछावर जानमाल के साथ उम्मत बनाने पर, उम्मत संभालने पर, उम्मत बढ़ाने पर, सारे आलम को खैर की तरफ ले आए। हुजूर पाक सल्लम के विसाल के 100 साल के अंदर अंदर 3 बड़े आज़म पर हक छा गया था, हक का गलबा हो गया। कैसा गलबा हो गया? जिस हजरत फरमाते थे मौलाना, जिस इलाके से गुजरते थे, इलाका, करिया, बस्ती, मुल्क पलटा खा जाता साहबा की तरफ। जहां से गुजरते थे, गुजरना है, गुजरना बोला है, जहां से गुजरते। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी लेके गुजर रहे थे जो सारे इंसान चाहते हैं, वो उनमें अमली तौर पे नजर आ रही थी। साहबा में सुकून, चैन, इत्मीनान, आराम, प्यार, मोहब्बत, मवद्दत, इज़हार, हमदर्दी, इंसाफ, अमन, हुकूक की अदायगी, एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, वो नजर आ रहा था। ये सब चाहते हैं हर जमाने में, तो इनकी तरफ निपटते थे। ये कौन सा नूर है तुम्हारे पास, हमें भी दो, ये नूर हमें भी चाहिए। तो जिस सख्त अंधेरे में कहीं से रोशनी नजर आ जाए तो सब चौंक जाते हैं। तो गुमराही के अंधेरे में ये हिदायत का नूर लेकर पीते थे,
ایمان کا نور لے کر گزرتے تھے تو اس کی روشنی سے چونک کر لوگ ان کی طرف پلٹا کھاتے تھے. ہاں یہ پلٹا کھاتے. اور کیسا کہ جہاں جہاں گئے ایسا پلٹا کھایا. علاقہ کریا بستی ملک والوں نے ان کے چہرے، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کا معاشرہ اور ان کی زبانیں تک بدل گئی. یہ ساری پٹی جو ہے افریقہ کی، تشاد، کیمرون، تونس، الجزائر اور تمہارا جی مصر اور ادھر جو ہے دوستو مورطانیہ اور یہ مراکش، ہاں تو قبے نافر راجستھان جو گئے جماعت لے، اور آخر میں جو گئے مراکش میں جو پانی میں اتر گئے سمندر میں. یا اللہ اس کے آگے کوئی بستی ہوتی اور تیرے بندے ہوتے انہیں دعوت دیتے، لیکن بستی ختم ہو گئی. ہاں ایسا خروج اور ایسی تبدیلی. تو سید الانبیاء کی محنت یہ ہے. اگر آپ ایسا کیے بغیر آگے بڑھ گئے تو انبیاء کی محنت کر کے آگے بڑھ گئے. یہ ساری جماعتوں سے عرض کر رہے ہیں، سارے مجمع سے یہ بات سمجھنے کی ہے، سارے مجمع کو یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ دو محنتیں ہیں، یہ جو فی الحال ہماری جماعتیں نکل رہی ہیں اور سارا مجمع اچھی طرح سمجھ لے. سید الانبیاء کی محنت یہ ہے، جس علاقے میں، جس مسجد میں، جس محلے میں پہنچ جاؤ، عملہ بغیر بنائے بغیر آگے مت بڑھو، چاہے اس کے لیے آپ کو کتنا بھی ٹھہرنا پڑے. مقام چھوڑ کے جاؤ، عملہ بنا کے جاؤ. وہ کیسے بنے گا کہ دو کام ہیں، دو کام. چاچا میری جماعتیں ایسے اکھاڑو، یہ واپس آ کے یہاں کا عملہ بنے گا. جو رہ گئے انہیں مقامی کام سمجھاؤ. کتنا سمجھانا ہے مقامی کام. اللہ ہی معاف کر دے، اللہ ہی معاف کر دے ہمیں. ہمارے بڑوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ سب سے، کیونکہ سارے تم ہمارے ہو، ہم تم میں سے ایک ہیں، سب تم ہمارے ہو. تم اس دھوکے سے نکل جاؤ کہ تم آندھرا کے ہو. تم سب نظام الدین کے ہو، تم نظام الدین کی جماعت ہو. ہم تم مل کر ایک جماعت ہیں تو اپنی تکلیف آپ سے کہیں گے. پورا تمہارا سامنے بٹھا دیں گے. تم سب نظام الدین کے. ڈرائیونگ سیٹ میں بٹھا کیا تکلیف ہے کہ سارے صوبے میں کوئی مسجد 24 گھنٹے آباد نہیں. سامنے بھی نہیں کہ اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ ہر مسجد 24 گھنٹے کی آبادی پر آ جائے. کہ جماعتیں 3 دن سے لے کے 24 گھنٹے سے 3 دن سے لے کر اور دوستو تیسرے سال تک 4 ماہ کی جماعت، سال، دوسرا سال، تیسرا سال، جہاں بھی جاوے. روزانہ کیا کام ہے؟ روزانہ کیا کام ہے کہ جماعتوں کا روزانہ کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھتے ہوئے محلے کو خالی کر کے چاچر میں نکلنے کا راستہ نکالے. یہ دو کام ہے. تو چاچر میں لگا کے کسی علاقے میں جماعت کام کر کے آگے بڑھ گئی یا واپس آ گئی اور وہاں 24 گھنٹے مسجد آباد نہیں ہوئی تو کہاں لگا 4 مہینے؟ کیسے لگا 4 مہینے؟ تو تم 4 مہینے ہر علاقے میں 24 گھنٹے مسجد آباد روزانہ کر رہے ہو، علاقے والے اس میں جما رہے ہو. کائے کے لیے؟ تاکہ واپس آ کے ہم اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کریں گے. یہ خروج ہے اسی لیے. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ کتنے تم نے ہزاروں جماعتوں کا اللہ سنائی 4 ماہ لگا کے آئی. تو سینکڑوں لاکھوں میں کام کر کے آئی. سینکڑوں لاکھوں کا ہزاروں میں سے 24 گھنٹے آباد ہو جاتی. ابھی جو واپس آئے یہ بھی سینکڑوں ہزاروں مسجدوں کے رہنے والے ہیں. واپس آ کے یہ اپنی مسجد 24 گھنٹے آباد کرتے تو کوئی ایک مسجد باقی نہ رہتی 24 گھنٹے کی آبادی کے بنا، اور ایک مسجد 24 گھنٹے آباد نہیں. تو یہ کون سا خروج ہے، کون سا مقامی کام؟ اور کہیں کے مذاکرے، اور کہیں کے لیے مذاکرے کہ اگر ہماری مسجد 24 اس لیے کہ دوستو ساری سیرت بھری ہوئی ہے. ساری سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو ہے مسجد کی تعمیر فرمائی. کیسے کہ پتھر توڑ کے صحابہ لے آئے، دیواریں کھڑی کر لی، کھجور کے پتے اوپر ڈال لیے، مسجد تیار. کوئی وضو خانہ نہیں، کوئی استنجا خانہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، مسجد تیار. اتنا سادہ انتظام، اتنی سادی مسجد اور کچی مسجد، لیکن اندر جو اعمال ہو رہے ہیں وہ بڑے پختہ ہیں، وہ بڑے مضبوط ہیں.
کہ ان اعمال کے ذریعے سے دوستوں بزرگوں سارے ماحول کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. جو مسجد 24 گھنٹے آباد تھی اس کے اطراف میں یعنی مدینے میں کوئی بے نمازی نہیں تھا. اگر ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد نہیں ہے یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں بے نمازی ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ مسجد 24 گھنٹے آباد نہیں. اور مسلمانوں کا تعلق ان عمل سے بھی کر رہے ہیں آپ, یہ جوڑ رہے ہیں ان عمل سے. فرماتے تھے مولانا صاحب تو سنو غور سے, مولانا صاحب فرماتے تھے ایک مسجد تم نے تیار کر لی ایسی 24 گھنٹے آباد صبح شام تک اور شام سے صبح تک, ایمان کے حلقے, تعلیم کے حلقے, مغیبات کے حلقے, سکھر سکھانے کے علماء اکرام کے حلقے, مسائل کے حلقے, اور جو ہے عبادات کا ماحول, خدمت کا ماحول, دن اور رات یہ عمل تم مسجد میں کر رہے ہو. سارا دن 5-6 جماعتیں بنا کے, ساری رات 3-4 جماعتیں بنا کر ایسی مسجد تیار کر لو گے, محلے کو لوگوں کو مسجد سے جوڑ دو گے, تو پھر یہ مسجد تمہاری قلعے کی طرح محفوظ ہو گئی, یہ بستی تمہاری قلعے کی طرح محفوظ ہو گئی. ہر شے, ہر بیماری, ہر فتنہ, ہر جھگڑا, ہر بد نظری, ہر جو ہے غلط لوگوں کی غلط اسکیمیں اور غلط سوچ والوں سے اللہ نے تمہاری بستی کو محفوظ کر دیا. ہر بیماری سے محفوظ, ہر شر سے محفوظ کر دیا. ہو گئی. جب سب کا تعلق مسجد سے ہو گیا تو سب کا تعلق مسجد سے اس لیے نہیں کر رہے کہ مسجد سے جڑ جاؤ, سب کا تعلق مسجد سے اس لیے کر رہے ہیں کہ سب اللہ سے جڑ جائیں. مسجد سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے, مسجد میں لانا اللہ کی طرف لانا ہے. یہ اللہ کی طرف دوڑنا سکھاؤ. یہ کہاں دوڑ رہی امت, کہاں بھاگ رہی امت؟ تمہارے مسئلے یہاں سے بگڑے ہیں, تمہارے مسئلے یہاں سے نکلنے سے بگڑے ہیں. ابھی اللہ معاف کر دے, اللہ ہی معاف کر دے. 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے مسئلوں پر ابھی وہی سمجھ رہے ہیں, یہاں نہیں سمجھ رہے. حالانکہ مسئلوں پر یہاں ہے, تمہارا ہمارا نہیں, سارے انسانوں, سارے مان والوں, ساری امت کا. اس پہ لانا چاہتے ہیں تو سارے مسلمانوں کو یہاں جوڑو, اللہ سے جوڑو. اس نے سارے مسلمانوں کا مجاز یہ بنایا تھا کہ سب دوڑو مسجد میں آتے تھے. قرضہ ہو گیا مسجد میں آ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی مسجد آ رہے ہیں, بارش زیادہ ہو گئی رکوا لیا مسجد آ رہے ہیں, سورج گہن چاند گہن ہو گیا مسجد آ رہے ہیں. ہاں, ہر مسئلے لے کر سب دل لوگ آ گئے خیر مسجد میں لگا رہے ہیں تاکہ ان کا وقت سختی کا دلوں کی سختی دور ہو جائے. ورنہ زکات کا اور جو ہے نماز کا اور دین کی محنت کا انکار کر بیٹھے تھے, تیار ہو گئے. چور بلا کے ستون سے مانا تھا کہ اس کا دل پلٹ جائے. 3 دن باندھ کے رکھا, اکرام کرا, 3 دن بعد آ کے دین میں داخل ہوں گے. ہاں, یہ تھی مسجد. ان اعمال کی یہ تاثیر تھی کہ سب کے سارے مسائل, یہاں تک کہ بھوک آئی تو مسجد آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار نہیں آئے تو دوبارہ آئے, 6 بار آئے. اور میں نے کہا ہاں کچھ آ گیا تو یہ سمجھا رہے ہیں چھوٹا مسئلہ بھی کوئی آئے اسے لے کے مسجد میں آؤ. بھوک آئی تو مسجد آئے. ورنہ باطل یقین ہے کہ بھوک آئی کہاں سے, پیٹ خالی ہو گیا کہ کھانا کھا لو, بھوک دور ہو گئی. دونوں باطل یقین, نہ پیٹ خالی ہونے سے بھوک آئی اور نہ کھانے کھانے سے بھوک گئی. دونوں کا تعلق بھوک آنے کا, بھوک دور ہونے کا اللہ کے امر سے, اللہ کے امر سے. اس کو صحیح کرنے کے لیے سب کا رخ مسجد طرف کرا. وہ تھی مسجد. اب تم کسی علاقے میں جائے یہ مسجد کا نقشہ قائم نہ کرے. ہاں سنو کیا فرما رہے, ارے تمہارے اسپالوں نے سب کو جمع کیا. ہاں, سب کو جمع کیا, بلکہ شام والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا, کیسی عجیب بات ہے. اچھا ایمان سوچو آپ, ٹھنڈے دماغ سے ہم کہیں جائیں تو یہ پوچھیں گے بھائی کیا حال ہے ایمان والوں کا؟ نہیں, سوال یہ نہیں ہے. سوال کیا کیا حال ہے مسجدوں کا. یعنی اگر مسجدوں کا حال صحیح ہے تو تمہارا حال صحیح ہے, مسجدوں کا حال صحیح نہیں ہے تو تمہارا حال صحیح ہو نہیں سکتا. کیا مطلب صحیح ہونے کا؟ یعنی ہم مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں نہیں کیے ہوئے. خود ہی سوال کیا. کیا سوال کیا ہے زمن نے؟ زمن صاحب بیٹھے ہوئے تھے راجستھان کہ ایسا ہوتا ہوگا بت کے اونٹ کی طرح آتے ہوں گے, جس حلقے میں تمہارے قبیلے کے لوگ ہوں گے وہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہوں گے وقت دے کر. تو یہاں چند باتیں پتہ لگی. تو ملک شامی میں جو ہے مسجدوں میں حلقے لگے ہوئے ہیں. جو حال مسجد نبوی کا وہ حال سارے عالم کی مسجدوں کا, جہاں تک دین پہنچ جاتا.
مسئلے ہلکے لگے ہوئے ہیں. تو کیا کہا امیر صاحب نے, گورنر صاحب نے, معاویہ بن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, نہیں امیر المومنین, عمر سے فرمایا نہیں امیر المومنین, ہر ایک آتا ہے جس حلقے میں اس کے قبیلے کے لوگ ہو یا نہ ہو, لیکن اس حلقے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس حلقے میں وقت دے کے چلا جاتا ہے. اوہو, مختلف حلقے لگے ہوئے. اب تو مسجد تن کی نماز رہ گئی. ہاں, تن کی نماز تھوڑا ہی تھی کہ تن کی نماز ہو رہی تھی, نہیں کہ نماز کا وقت ہوا, نماز کھڑی ہو گئی, نماز کا سلام پھر مسجد خالی ہو گئی, تعاون کیا کہ نہیں. حلقے لگے ہوئے ہیں, نماز کا وقت کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی, پھر حلقوں میں جائے, مختلف حلقوں میں بٹ گئے. یہ تھا مسجد کا حال صبح سے لے کے شام تک, اور اس کے لیے مختلف جماعتیں بنی ہوئی تھی. اس کے لیے کہہ رہے ہیں اپنی مسجد اس رخ پہ لاؤ. تو کیا فرمایا تمہارے نے آخر میں, جب تک اس پر رہو گے, کس پر, کہ مسجد آباد مختلف حلقوں سے ایمان کے حلقے, تعلیم کے حلقے, واجبات کے حلقے, سیکھنے سکھانے کے حلقے, مسائل کے حلقے, سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے. جس کے نتیجے میں سارے شعبے دین سے آباد تھے, آج سارے شعبے دین سے خالی ہیں, کیونکہ شعبوں کو چلانے والے دین سے واقف نہیں ہیں, اپنے شعبوں کے دین سے واقف نہیں ہیں. سارے شعبوں میں شر, فتنے, فساد, جھگڑے, اور اس زمانے میں ہر شعبے دین سے آباد تھے, خیر سے آباد تھے, اور شعبے دین کی دعوت بنے ہوئے تھے. ایک مزدور جانتا تھا میرا دین کیا ہے, آج بڑے بڑے منڈی والے نہیں جانتے ہمارا دین کیا ہے. وہ کیوں تھا کہ علماء صحابہ مسجد میں حلقے لگاتے, آنے والوں کو دین سکھاتے, ان کے شعبوں کا دین سکھاتے, اور یہ جا کے اپنے شعبوں کو دین کے مطابق چلاتے. اس لیے کہہ رہے علماء کرام مسجدوں کو وقت دیں. وقت لگانے والے تو دے ہی دیں, جو وقت بھی نہیں لگائے کوئی بات نہیں, ان کو بھی خوش آمد کر کے مسجد وقت مانگو, تاکہ امت کا چہن دور ہو اور ان کا علم ٹھکانے لگے. علماء کرام یہ مسجدوں کا وقت, یہ ماحول تھا مسجد نبی کا, سارے شعبے دین سے خالی, ارتداد. اس طرح سے مسجد کا حال تھا صبح شام تک. اس میں فرمایا جب تک اس میں رہو گے, یعنی تمہارے حلقے مسجدوں میں لگے رہیں گے, مختلف حلقے تم لگاتے رہو گے, ایمان کے حلقے لگے رہے, ایمان کی فکر کرتے رہو گے. آپ جو ہے خود امیر المومنین خود ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں, اور سوال کر رہے ہیں تو پتہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں, تاکہ میرے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے. کون فکر کر رہا ہے ایمان میں زیادہ کی, جو ایمان کی چوٹیوں پر ہیں, پہاڑوں جیسا ایمان, امت کے ملاوے ہیں. مفتی اعظم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں باب قائم کیا امام صاحب نے, کہ کئی صاحب ایمان کے حلقوں کے ذریعے گشت کر کے لوگوں کو لاتے, مسجد میں ایمان کا حلقہ لگاتے اور ایمان کی فکر کرتے. اس میں جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے. ہاں, مفتی صاحب کو ایمان کے حلقے کی ضرورت ہے, امیر المومنین کو بھی ضرورت ہے, ایمان کا حلقہ لگا رہے ہیں اور ایمان کے ذاتوں کی فکر کر رہے ہیں روزانہ ایمان کے حلقے کے ذریعے. اس لیے کہ ایمان مورخ ہے, علم راستہ ہے. ایمان کے حلقوں کے ذریعے ایمان بنے گا تو علم جو ہے ٹھکانے لگے گا. تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں, اب تو اللہ معاف کر دے, تعلیم کا حلقہ کہنے کے لیے رہ گیا, کتاب پڑھنا پڑا, نہ تھوڑی دیر پڑھ لو کتاب کچھ سن لو, نہ. مولانا صاحب نے فرماتے تھے تعلیم اس لیے ہے کہ قرآن کی آیت سنو, تعلیم کے دوران حدیث سنو, غور کرو, یہ قرآن کی آیت حدیث میری زندگی میں ہے یا نہیں, میں اس میں ہوں یا نہیں. بتاؤ, یہ غور کرتے ہو تعلیم کے بعد, تعلیم سے افتاد ہوتی جا رہی ہے, بور ہو رہے ہیں, طبیعت نہیں چل رہی, اللہ معاف کر دے. ارے قرآن حدیث پڑھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے, بنفس نفیس ہم میں سے کوئی جنبش کرتا, ارے انہی کا تو کلام ہے, ذات نہیں ہے, کام بات تو انہی کی ہے. تعلیم کار کے اس لیے کہ اس کے ذریعے یقین سے ہوں گے, یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین. وعدے ہیں, عمل بھی ہے, اس پہ وعدے بھی ہیں, پورے نہیں ہو رہے آج, انہیں چھوڑ دو. جو عمل کر رہے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے کہ عمل ہے, وعدے ہیں, پورے نہیں, کیونکہ یقین نہیں ہے. اس کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کرو گے, اس کو احتساب کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کرو گے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے, آسمان سے وعدے کھنچ کے آئیں گے تمہارے یقین کے بقدر. یہ تعلیم کا حلقہ اس لیے ہے. اور باقی بات
کہ مگر بات کل کا لگتا تھا تاکہ غیب بے یقین. صحابہ فرماتے ہیں جنت دوزخ ہمارے سامنے کر دو، کوئی ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو. مگر بات کل کے لگے مسجد میں سیکھنے سکھانے کل کے لگے. عبادت کا ماحول بنا ہوا ہے، کوئی نماز میں، کوئی تلاوت میں، کوئی نماز سیکھنے میں، کوئی قرآن صحیح کرنے میں، کوئی اپنا جو ہے قرآن صحیح کر رہا ہے، کوئی نماز صحیح کر رہا ہے. اور خدمت، آنے والوں کو دین بھی سکھا رہے، خدمت بھی کر رہے، راتوں کو لے کے جا رہے اپنے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھر بے بچوں پیٹ کاٹ کاٹ کے انہیں کھانا بھی کھلا رہے، اس میں قیام بھی کرا رہے. ایسے امت بنی تھی. یہ ہے مسجد. اس کے لیے ایک جماعت بناؤ فجر کے بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، دیر رات 5-6 جماعتیں بنا لو، بس ہو گئی صبح شام تک مسجد آباد. 10-12-15 آدمی 8 گھنٹے دے دیں گے تو انشاءاللہ مسجد بھی آباد ہو جائے گی. ہر بستی میں جا کے ایسے محنت کرو، ہر بستی اپنی اپنی مسجد کو ایسے تیار کرو. 24 گھنٹے کیا کچھ بھی نہیں ہے. بن گئے 5-6 جماعتیں. یہ ساتھی 3-4 جماعتیں رات کے بنا لے کہ صاحب آدھی رات دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے سنو، مولانا شاہ رحمۃ اللہ کی ہدایات میں ہے مسجد کو 12 گھنٹے دو، آدھا دن آدھی رات. یہ 12 گھنٹے اس طرح ہے، آدھا دن اپنی مشغولی، آدھا دن مسجد کا، آدھی رات مسجد کی، آدھی رات مسجد کی اور آدھی رات گھر کی. اس طرح سے 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس طرح صحابہ دے رہے تھے. آدھی رات مسجد کی، آدھی گھر کی. رات کیا معنی بتاؤ کہ نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن کے حلقے بھی ہے اور دعوت بھی ہے. میں بتا چکا آپ کو کہ رات میں کیسے آپ راتوں کو پھر رہے تھے. مکے میں نہیں، مدینے میں پھر رہے تھے. مدینے میں دن رات پھر رہے ہیں جبکہ سارا سب کچھ ہاتھ میں آ چکا ہے. پھرنا تو پھرنے کے لیے ہے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بنو قریظہ میں، کبھی بنو نذیر میں، کبھی ابوا میں، اب اس قبیلے میں، اب اس قبیلے میں، مدینے میں دن بھر، یہاں تک کہ رات کو بھی آپ عشاء کی نماز میں صحابہ انتظار میں ہے. یہاں تک کہ روایت میں کہ اونگ رہے ہیں، نماز کے انتظار بیٹھے ہوئے ہیں، بال لیٹ گئے ہیں. صحابہ میں سے آپ کی تاخیر کی وجہ آنے کی ملاقاتیں، انفرادی ملاقاتوں میں آپ، اور پھر آ کر عشاء پڑھائی، عشاء کے بعد پھر گئے اور جا کر کے انصار میں ہجرت سے پہلے کے واقعہ سنا رہے ہیں. کھڑے کیسے کبھی دیوار کا سہارا لے لیتے، میرے تمہارے آقا اتنا تھک گئے، دن بھر پھرے ہیں، اب رات کو بھی کھڑے ہیں تو یوں دیوار کا سہارا لے لیا، کبھی اس پیر پہ، کبھی اس پیر پہ. یوں ہے پھرنا. یوں پھرو جماعتوں میں، یوں پھرو مقام پر تو امت کا اقتدار ٹوٹے گا، اس کے بنا نہیں ہوگا. ساری مددیں غیبی اس پر آئی ہیں. انفرادی ملاقات پہ ہے غیبی مددیں، چل پھر کر ملاقاتوں میں ہے سارے تقاضوں کا پورا ہونا. ساتھ پھریں اور ہم پھرنے کی باتیں کر لیں اور ہم نہ پھریں، نہیں چلے گی. آپ صلی اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہر موقع میں ساتھ ہیں. اپنے ساتھیوں کو لے کے پھرو، انہیں ساتھ لے کے پھرو، ان کو پھراؤ، اپنے ساتھ لے کے پھراؤ تو اللہ تیار ہوگا، تمہارے اندر ہی پختگی آئے گی اور اللہ تقاضے پورے کرا دے گا. ساری گئے مجھے اس پر آئی وادی پر درخت ایک بدو کو دعوت دیا آپ نے، صحابہ ساتھ ہیں. کون ہے تمہاری نبوت پر شاہد؟ تو آپ نے بھی یہ کہا میرے صحابہ نہیں. وادی کے کنارے درختوں سے بلایا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کی نبوت کی شہادت دی، واپس چلا گیا. بس ہو گیا. اس پہ کئی مدد آئی پھرنے پر ہے کہ صحابہ ان مددوں کو دیکھ رہے ہیں جو مددیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی کری ہیں. کہ مدینے کے اندر ایک تیزی کے ساتھ آگ نکل کے آئی پہاڑ سے، غار سے، اور جو ہے حضرت عمر باہر نکلے، دیکھا کہ آگ تیزی چلی آ رہی، کوئی اثر نہیں، کوئی تاثر نہیں. اور دل پکڑو، نہیں کچھ نہیں. صحابہ کے دلوں سے مخلوق کا تاثر نکل گیا تھا تو اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ایک نئے صحابی سے کہا، اے تمنداری ذرا جانا اس آگ کو کھدیڑ کے آؤ. کوئی بڑی بات نہیں. یوں گئے اور آگ کو ایسے کھدیڑتے ہوئے لے گئے جیسے بکری کا ریوڑ، اور وہی داخل کر کے یہاں سے نکل کے آئی. کیا ہے؟ بحرین جا رہے ہیں، پانی راستے میں آگے صحابہ کے. فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ پانی کا قطرہ ہے، یہ داڑھی مارتا ہو سمندر تھوڑی پانی کا قطرہ ہے، یہ کیا ڈبوئے گا اللہ کے حکم کے بغیر. ڈال دیا پانی لشکر پہ، پار ہو گیا. ایران جا رہے ہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے لشکر ساتھ میں ہے، روک لیا، پانی آگے آ گیا، بٹھا لیا. تمہارا دل سب کا صاف ہے، سب کی طرف سے
تو کوئی پریشانی نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو سب صحابہ نے پوچھا, سب نے کہا جی ہمارا دل تو آئے نہیں, سب کے ساتھ ہے, وہاں کہاں کوئی چیز تھی. ہاں سمجھ لو اللہ کے مدد یہاں رکی ہوئی ہے. دلوں کو صاف کرو, دلوں کا صاف ہونا ضروری ہے. ہر ایک کی طرف سے دلوں کو صاف کرو, میں کچھ صاف کرو. ساری مدد یہاں رکی ہوئی ہے. تو دیکھا اور پوچھا, صاحب نے کہا نہیں ہمارے سب کے ساتھ ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ پانی کرنا کیا, ڈاؤ لشکر پانی پہ, ڈاؤ لشکر پانی پہ, یوں دوڑ رہے, سارا لشکر جو ہے دوڑ رہے پانی کے اوپر. وہ سارے ادھر کھڑے ہوئے ایران والے پار, اور ان کو دیکھ کر جو ہے چلانے لگے, دیو آگے, دیو آگے, یوں بھاگے. انسان تو ہو نہیں سکتے دوڑے آ رہے. ہاں یوں مدد اللہ کی, یوں اللہ تعالیٰ نبی والی مدد دے رہے. کیوں نبی والا کام کر رہے ہیں نا, کام کے ساتھ مدد ہے. مزمبک کا جنگل جو آج کل مزمبک میں ہے جنگل, صحابہ وہاں سے گزر رہے, ایک صحابی نے آواز لگا دی, اعلان کر دیا جنگل کے کنارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں, جنگل خالی کر دو. یوں بھاگے جان وہ جنگل خالی کر کے ساری کائنات پر. فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے مجھے یہ کام, میرا کام تصویر عالم کا نسخہ ہے. سارا عالم اللہ مسخر کر دیں گے. صحابہ کے لیے سارے عالم کو مسخر کر دیا, ساری کائنات کو مسخر کر دیا. سورج, چاند, ستارے, باڑ, آگ, پانی, ہوا, سب تابع. اب تو سامنے نظام بخاری چل رہا ہے, اس نے کام چھوڑ دیا. اس کام کی وجہ سے مدد کی نبیوں کی, اس کام کی وجہ سے مدد کی صحابہ کی. کہ دوستو جو صحابہ کی کئی مدد ہوئی. ایسے بندے علاقوں میں جاؤ, یہ مضبوط جماعتیں بناؤ, وہاں کے علاقے کے لوگوں کو 4-4 مہینے کے نکالو, 4-4 مہینے کے نکالنا, اور ایک سال پہلے ڈھونڈنے سے کوئی علاقہ نہیں ملے بنجر, ایسی محنت کرنی. عملہ بناؤ, آدم سازی. فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بانجھ ہو کے نہ مرو, دائی گھر بنو, دائی گھر یعنی دعوت دینے والے, بنانے والا. آج سے سلم 1.5 لاکھ سے اوپر بنائے, صحابہ نے سارے عالم کو پلٹا کھلا دیا. ہم تو اتنے لاکھوں کی تعداد میں, اس صوبے کے لیے ہم کافی نہیں ہو سکتے, ارے عالم کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیت کر لو, سارے اس 2.5 سال کے اندر سارے صوبے میں پھیل کر ایک مسلمان میں محنت اپنی بستیوں میں کر کے 4-4 مہینے کے لیے نکالیں گے, مجموعہ جماعتیں ڈالیں گے, بندے علاقوں میں خود بھی جائیں گے. بولا تیار ہے سارے مجمع انشاءاللہ. بنجر علاقوں میں خدا کے واسطے ترس کھاؤ, قابل رحم ہے امت قابل رحم ہے. میرے تمہارے پاس یہ ہیرا ہے, میرے تمہارے پاس یہ کام ہے, مجھے تمہیں اللہ نے اس کام سے جوڑا ہے. ہمارے پاس میں تذکیر عالم کا نسخہ ہے, وہی انکام ہے. بنجر بستی میں جاؤ اور جا کے بنجر بستی کو محنت کر کے وہاں عملہ کھڑا کرو. سید الانبیاء والی محنت کرو. انبیاء علیہ السلام کی محنت تو وہ ہے, کام کر کے آگے بڑھ گئے, 4 مہینے لگا کے آگے, کیا کر کے آئے پتہ ہی نہیں, کیا ہوا کچھ بھی نہیں. کتنی جماعتیں نکلی, مجھے کوئی نکل ہی نہیں سکی. یہ کوئی کارگزاری ہے؟ بچوں جماعتیں ڈالو, پیچھے سے ذمہ دار جائیں اور ان کی نصرت کریں, ان کی ہمت بڑھانے, اور اگلی جماعت واپس, ایک جماعت آنے سے پہلے اگلی جماعت بھیج دیں, واپسی میں ان کی کارگزاری ہو, اور یہ پڑھ کے کام کریں. خرچہ ختم ہو گیا, 50,000 لے کے گئے تھے, 1 لاکھ لے کے گئے تھے, ختم ہو گیا, اور منگاؤ. ایک علاقے کا اجلاس ختم کرنا تو کیا بات ہوئی, لاکھوں لگ گئے تو کیا بات ہو گئی. کہاں کروڑ خرچ کر رہی امت تعمیرات پر, شادیوں پر, جو محل ہی نہیں سمت کے خرچ کر. 2.5 سال کے اندر اپنی بستیوں کو اور اپنے ضلع کی اور اپنے صوبے کی بستیوں کو, بنجر بستیوں کو یوں جو ہے انشاءاللہ محنت کر کے انہیں کام پہ کھڑا کرو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ارے تیار اس کے لیے. اب سے لے کر اجتماع تک 4-4 مہینے, کوئی تعداد کی بات نہیں ہے. ہر سال 4 مہینے, اور تمہارے 2.5 سال میں کوئی تعداد نہیں, تم پرانوں کی جماعت بن گئی, لے کے آ گئے, وقت لگوا کے سارے علاقے میں ایسی محنت کر کے آئے, سارے بندے علاقے کام پہ کھڑے ہو گئے. پھر جماعت تیار ہے, کوئی بات نہیں. اب اجتماع تک کا موقع ہے. جب اجتماع تک کر لیا ہے تو 2.5 سال تو محنت پہ لگاؤں گے انشاءاللہ. ہاں جب بہن بن گیا, جب گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے, تم یوں بلا لیتے ہو, تو میرا حضرت, ارے تم محنت کر کے ماحول کو بناؤ. 2.5 سال پہلے تقریباً سن 78 میں اجتماع دیا حضرت نے دعا پہ والوں,
79 में 80 में इज्तिमा तय किया, 1.5 साल का वक्त था, तुम्हें तो 2.5 साल का मिला है। सईद में बवाली को बुलाया था मौलाना अबुल हसन साहब ने कि सईद में वहां चले जाओ दुआ पे, एक इज्तिमा दिया हमने। ये वहां गए, हाँ जब कह दिया कि चले जाओ फौरन तैयार हो गए, अच्छा ही जा रहा हूं, दरवाजे तक गए, फिर बुला लिया। क्या बात है कि सईद मियां ख्याल रखियो हमारा सिला है, हाँ दुआ नहीं कि दुआ पे कि हमारे ये बात दिल में छुप गई, सीधे वो बाली दिल में छुप गई। 1.5 साल तक वहीं पड़े रहे, कोई घर नहीं छोड़ा, जहां 4 महीने के लोगों ने निकाल दिया, कोई घर नहीं छोड़ा उस इलाके का। सारी बस्तियों का आबाद कर, सारी बस्तियां आबाद हो गई, मस्जिदों के अंदर लहर दौड़ गई अमाल की। ये समझ लिए है। और क्या मकसद है कि 100% नमाजी हो जाए, 100% मस्जिद 24 घंटे आबाद हो जाए, 100% घरों में हमारे दावा जिंदा हो जाए, औरतों को मिले रोज मेहनत पर। लाखों औरतों ने इस्तेमाल मंगाल का हुआ, लाखों औरतों ने इस्तेमाल तक महीनों रोजे रखे। इन्हें लगाओ, इन्हें जोड़ो, मशरूआत को भी और तुम्हारी तालीम में भी मजीद और भी जोड़ो, इन्हें समझाओ, ये अपनी मेहनत का हिस्सा लगाने इस्तेमाल के ऊपर रोजे रखें, नमाजें पढ़ें, एहतिकाफ करें, सदका दें, ये भी दुआएं करें, ये भी जो है खिदमत के जरिए से जो है अपना हिस्सा डालें, 100% घरों के अंदर हमारे दावा जिंदा करें, हर घर के अंदर। ये मकसद है इज्तिमा। आप हज़रात इसका माहौल बनाना आज दुआ के बाद से ही शुरू कर दो। हाँ तो 1.5 साल तक वहां पड़े रहे। जब वहां पहुंचे इज्तिमा की जगह तो कुछ लोग बैठे हुए मशवरा कर रहे थे, पुराने भाई क्या मशवरा कर रहे, सईद मैंने क्या मशवरा कर, अच्छा मशवरा कर रहे, बड़ा इज्तिमा है और कैसे होगा, पंडाल बहुत बड़ा लगेगा, उसका मशवरा कर रहे। सईद मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हारी मशवरा चीज है, तुम्हें जो करना है काम तो वो करना है, ये तुम्हारे करना है काम। इंतजाम में लगोगे अल्लाह ताला इंतजाम को उलझा देंगे और काम छूट जाएगा। काम में लगोगे अल्लाह इंतजाम को भी आसान कर देगा। मैं बता चुका दरमियान में कितनी सादा तौर पर मस्जिद तैयार किया आप सल्लम, इंतजाम में लगा नहीं जाता। यहां तक के दोस्तों मस्जिद में 9 हिजरी तक चिराग भी नहीं जला। और क्या हो गया 9 हिजरी तक, ये 9 हिजरी कौन सी है मालूम है? 9 हिजरी तक सारा खित्ता अरब हक से रोशन हो चुका था, सारा खित्ता, बल्कि खित्ता अरब से बाहर दीन जाना शुरू हो गया। और यहाँ मरकज में जो है चिराग भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, काम चल रहा है, इंतजाम लगने की चीज नहीं है काम। तो उन्होंने कहा तो क्या करें, तुम खड़े हो गए सारे। सही मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो क्या हुआ सही में मशवरा कर, नहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम यह है, जाओ 2 दिन का तुम्हें टाइम वक्त दे रहा हूं, सारे तौर पर अपनी 4 महीने नमाज़ें बना के आओ। 2 दिन का टाइम, 4 महीने क्या सही में क्या क्या कर रहे हैं आप, क्या यहाँ क्या हो, हाँ ये बुत तोड़ो। तुम्हें हो रहा ना कि हम सारे शुरा वाले, हम सारे जिम्मेदार, हम सारे दुआबे वाले चले गए तो इज्तिमा कैसे होगा भाई, ये तो बुत तोड़ना है, तुम्हारे बिना होगा, करने वाले अल्लाह है, अपने से नजर हटाओ। ने भेज दिया, ये गए और जमातें बना के जो है लेकर आ गए और ये सारे मुल्क में फैला दिया, 4 महीने जमातों, सारे सूबे में फैला दिया, सारे दुआबे में फैला दिया। हाँ और फिर कहने लगे तुम चले गए थे, एक आदमी आया और आगे कहने लगा कौन है जिम्मेदार, जरा भारी भरकम थे हमारे से, तो ये होंगे उन्हीं को कहना है आज मेरा, हाँ भाई क्या बात है, बता क्या बात है, क्या हो गया, कहले मैं फला शहर से आया हूँ और मेरा काम टेंट का है, अल्लाह के वास्ते काम मुझे दे दो। वो कहले नहीं भाई भाग यहाँ से, मैं कहा ऐसा नहीं करते, हमारे साथ खुद करते हैं। रोने लगा, पैरों में गिर गया लगा, उन्होंने तस्कीर करी सेठ ने 4 महीने के लिए, जा तेरा काम ये है, ये काम हम कर लेंगे, कि नहीं 4 महीने में तैयार हूं, मैं कहा जाऊंगा, मुझे ये काम दे दो, सिर्फ अच्छा मशवरा करेंगे। ये नहीं सबको बताया, देखो जिस काम के तुम मशवरा कर रहे थे वो अल्लाह ने काम कैसे सलोटों को पूरा कर दिया, और तुम्हारा जो काम करने का तुमने उसे कर लिया, तो ये काम अल्लाह ने कर दिया। हाँ तुम सारे जिम्मेदार तय कर लो, सारे जिम्मेदार तय कर लो कि 4 महीने के लिए नखदा में जाना है और सारे सूबे को हरकत देनी है, सारे पुरानों को हर जिले में जाकर 4 महीने के लिए निकालो इस उन्वान पर कि सारी बस्तियों को भर दो 4 महीने की जमातों से। अरे बोलो तैयार हो, अरे तैयार हो 4 महीने के लिए, हाँ इस इज्तिमा को कामयाब करने के लिए और ये माहौल फिजा बनाने के लिए इज्तिमा, हाँ तैयार करो,
फसल को पहले बीज तो डालो, निराई बुलाई तो करो, ये बीज उगेगा और तुम्हारी जमातों की 4-4 महीने की जमातों की तश्कील की बरकत से, मेहनतों की बरकत से ये इलाकों के अंदर बागो बहार आएगी, फिर फसल तैयार होगी, फिर जब फसल तैयार हो जाएगी और ये काटो निकालो और मस्जिद खुद 4 महीने के लिए आबाद हो जाएगी और मस्जिद खुद ही जाए इंशाल्लाह 24 घंटे आबाद हो जाएगी। कैसे? सुना आखिरी बात कि तुम अब पड़ाव की शक्लें बनाओ। हाँ, और जो पड़ाव डाल लेंगे आखिर में, कौन सा आखिर? अरे ये तो होता है, हमने परसों आपसे ये मुज़ाकरा किया, जो इज्तिमा की मेहनत पहले की मेहनत थी वो करी नहीं, अब इज्तिमा के दौरान की मेहनत में कमजोर पड़े, वो मेहनत ही करके नहीं आया मजमा। जाने मार के मजमा आएगा तो यहां भी जान मारेगा, जब जाने मार के नहीं आएगा तो यहां भी जान मारेगा। हाँ? तो आप हजरात पड़ाव की शक्लें बना डालो, मरकजी पड़ाव, जिले का पड़ाव, छोटे हल्के का पड़ाव, और ऐसा माहौल फिजा बनाओ कि जिले ये मरकजी जो है पड़ाव वाले एक जिले में जाकर जिले का पड़ाव डालें और जिले के सारे जिम्मेदार अपने एक पड़ाव डालें और ये सारे जिम्मेदार छोटे हल्कों में फिरें, छोटे हल्कों में जाकर पड़ाव डालें और छोटे हल्के वाले एक मस्जिद में पड़ाव की शक्ल बनाओ। अरे कुछ तो पढ़े, कुछ तो है ऐसे जाने मारने वाले, जाने खपाने वाले चंद भी हो जाएंगे ना। अरे वो तो एक गए थे मुसैबुरसाना, तुम चंद भी हो जाओगे तो हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे इलाकों के, बस्तियों के, जिलों के और तुम्हारे सूबे के। इसलिए पड़ाव की तरतीब कायम करो, लेके सूबे से और जिला हल्का और एक मस्जिद सारे मजमनियत कर ले कि इंशाअल्लाह पड़ाव की तरतीब बनाएंगे। भाई सारा सूबा इंतजार इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। पीछे ना आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अरे सारा मजमा तैयार है इंशाअल्लाह। हाँ, पढ़ाओ डालो, पढ़ाओ तो ये सब जिम्मेदारों के लिए 4-4 महीने जमातें बना कर पढ़ जाओ और इलाकों के अंदर जो है पढ़ाओ डाल लो 4-4 महीने की जमातों के जरिए से और इलाकों में जाकर 10-10 दिन फारिग कराओ। ये 10 दिन उन्होंने फारिग कर लिए, वो 10 दिन उन्होंने फारिग कर लिए, वो 10 दिन उन्होंने फारिग कर लिए। महीने के अंदर 3 जमातें पढ़ाओ की तैयार कर लिया आपने 10-10 दिन की, 10-10 दिन की 3 जमातें बन गई। हर जो है शहर के अंदर, हर जिले में, हर हल्के में, हर मस्जिद में 10 दिन को फारिग कराकर इनके पड़ाव डालो। ये रोजाना मशवरा भी करें, रोजाना फिरने की तरतीब बनावे। मैं शुरू से लेकर तक कह रहा हूं, फिरना 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 हर मसले का 8-8 घंटे फिरो, 10-10 घंटे फिरो, रातों को फिरो, दिनों को फिरो। सारा मैंने इसी में आपसे अर्ज किया है क्या आप सल्लम हर जगह फिर रहे, फिरना ही मिलेगा 23 साल में। और रोजाना कम से कम 8-8 घंटे हर मुसलमान से मांगो, हर जगह जाकर, हर जगह 8-8 घंटे हर मुसलमान से मांगो। अभी सारा मजमा हम तुम जब अब यहां बैठे हुए हैं, अभी वक्त है, घबराओ नहीं, एक ही दिन तो है, कल से सारे खातों पीते रहोगे। ये वजह से आगे वो सरक रहे, ये वजह से आगे सरक रहे, अल्टीमेटम दे रहे मुझे। हाँ मैं देख रहा हूं, जल्दी से छोड़ो मुझे। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें सही बता रहा, ऐसा गम सवार हो जाए हमारे ऊपर, ये घड़ी देखना छोड़ दें हम, ये कैलेंडर देखना छोड़ दें हम। जब तक ये नहीं होगा तो काम कैसे होगा? काम तो कौन सा ऐसा काम है, तिजारत, कारोबार, मशागिल, कारखाना, फैक्ट्री, मजदूरी, मुलाजमत, किसी में हम घड़ी देखते हैं, दिन रात लगे हुए, दिन रात लगे हुए। और जो काम दिन रात कर लेगा इस उम्मत का, वो काम घंटों में भी नहीं है। उसके लिए हम घड़ी देख रहे हैं, कैलेंडर देख रहे हैं। ये काम तो ऐसे करने का है, जो काम तुम उस तरफ कर रहे हो वो वक्त सारा यहां दो, और जो तुम वहां दे रहे हो वो यहां दो, और जो यहां दे रहे हो वहां दो। देखो अल्लाह कैसे मसला करता है। सब पुरानों का मजमा है, ये मजमा अपनी जगह से नहीं उठेगा, सारा मजमा हल्कों में तकसीम हो जावे, जो भी तुम्हारी तरतीब है, क्योंकि तुमने सारा तकसीम किया हुआ है, सारे खित्ते बनाए हुए हैं। खित्तों पे एतबार से बैठ जाओ, एक आदमी नहीं उठेगा। खुदाया अल्लाह के वास्ते हमारा साथ दो, सारे खित्ते वाले बैठ जाओ,
ہم بھی یہی بیٹھے, تم بھی یہی بیٹھے رہو تھوڑی دیر کے لیے. کتنی ہزار جماعتیں دو گے 4 مہینے کی ان 2.5 سالوں میں؟ کتنی سینکڑوں جماعتیں دو گے 5 ماہ کی ان 2.5 سالوں میں؟ 2 ماہ کی بہنوں کتنی جماعتیں دو گے؟ 100 نمازی کتنی بستیوں کو تیار کرو گے؟ کتنے گھروں میں ہمارے دعوت زندہ کرو گے؟ کتنے گھروں 4 مہینے کے لوگ نکالو گے؟ کتنے مسجدوں 24 گھنٹے مسجد آباد کرو؟ ساری مسئلے کرنی انشاءاللہ. اس کا عزائم کا پرچہ, عزائم چھوٹے موٹے نہیں, ساری امت کے, سارے گھروں کے, ساری مسجدوں میں کرنا, بڑے سے بڑے یہ عزائم کا پرچہ بنا کر ہمیں دے کر تب تمہیں اٹھنا ہے. ایک ساتھی نہ اٹھے, اللہ کے بعد ایک ساتھی نہ اٹھے, ہمارا ساتھ دو. اتنی دیر تمہیں ساتھ دیا ہے, اب سب بیٹھ جاؤ, کتنے بار بیٹھ جاؤ اور اس کا پرچہ تیار کرو. کوئی دیر نہیں لگے گی, تھوڑی دیر لگا ہمیں. عزائم یاد کر لو, اتنے ہم پڑاؤ ڈالیں گے, اتنی جگہ ہم پڑاؤ